السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین اور قابل احترام بہنیں اور عزیز بچوں، کافی وقت ہو گیا ہے، اس لیے کچھ زیادہ بات نہیں کرنی ہے۔ ویسے بھی مدرسوں کے جو جلسے اور پروگرام ہوتے ہیں اس میں بیان کرنے اور بات کرنے کا ہمیں بہت زیادہ ٹینشن نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ مولویوں کو سننا نہیں چاہتے، وہ اپنے بچوں ہی کو سننا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ حق بھی ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا حضرت مفتی صاحب نے یہ کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کا پروگرام آپ کے سامنے آئے، چونکہ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے کو پروگرام میں حصہ ملے۔ اس لیے میں مذاق میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جو بچہ صرف چھینک کھا کر الحمدللہ کہہ لے، اس کو اتنا پروگرام بھی دے دینا چاہیے۔ ایک جگہ پر ایک مولوی صاحب جلسے میں گئے، آپ نے دیکھا ماشاءاللہ یہاں پر بھی بہت ساری کرسیاں ویسے خالی ہو ہی رہی ہیں۔ عام طور پر جلسوں میں یہی ہوتا ہے، جیسے جیسے بچوں کا پروگرام پورا ہوتے جاتا ہے لوگ بھاگنا شروع ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک جلسے میں ایک مولانا بڑے جوش و خروش سے وہاں مہمان خصوصی بن کر گئے تھے، جیسے یہاں مجھے مہمان خصوصی بنایا۔ مہمان خصوصی کا کام ہی ہوتا ہے بس وہ دعا ذکر کے لائق جو آدمی ہو، بوڑھا ہو، ضعیف ہو، اس کو دعا ذکر میں بٹھا دیتے، اور یہ ہر جماعتوں میں ہوتا ہے، راجکارن میں بھی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اڈوانی، اس کو دعا ذکر میں بٹھا دیا۔ تو اس طرح کے پروگراموں میں لوگ عام طور پر اپنوں بچوں ہی کو سننا چاہتے ہیں، اور یہ حق بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ یہ جو جلسے ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورے سال کی محنت آپ کے سامنے رکھی جائے۔ بہت سارے بیچارے جو مولوی فوبیا کا شکار ہوتے ہیں، اسلامی فوبیا کی طرح مولوی فوبیا بھی ہوتا ہے، مولویوں سے نفرت، مولویوں کی ٹوہ میں رہتے ہیں لوگ، کیا کر رہا ہے، کیا غلطی کر رہا ہے، مولویوں کے عیب تلاشنے میں، کیڑے تلاشنے میں۔ وہ کہتے ہیں مولویوں کو جلسے ہی جلسے، دیکھو جلسہ جلسہ جلسہ۔ دوستو یہ جو جلسہ ہے، کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مختلف زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور ہر زبان میں جا کر اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے۔ جیسے ہمارے صاحب ہر جگہ لفظ وکاس، ہم سمجھتے ہیں وکاس گجراتی میں بول رہے ہیں، ہم شکایت کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں کہ یار وکاس تو ہوا نہیں۔ صاحب غلط نہیں بول رہے، وہ عربی زبان کا لفظ بول رہے ہیں وکاس۔ عربی زبان میں واو، قاف اور صاد کے ساتھ وکاس کا معنی ہوتا ہے لوگوں کی گردنیں توڑنا۔ جی ایس ٹی کے ذریعے، نوٹ بندی کے ذریعے، بے بسی، بے مندی، بھوک مری، بے روزگاری۔ مولویوں کا جلسہ اصل میں جلسہ کہا جاتا ہے، ہم تمام جانتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان تھوڑی سی راحت، استراحت اور آرام۔ آپ کے سامنے اس جلسے کے ذریعے تھوڑا سا آرام اور سال بھر کی محنت آپ کے سامنے رکھی گئی۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا، وقت ہو گیا ہے۔ مختصراً یہ کہ اس طرح کے جو پروگرامات ہوتے ہیں، مفتی ساجد صاحب کو میں بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں۔ میں مذاق میں ان سے ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ کے پاس یہ ایک ہیرا ہے۔ میں نے آج ہی مفتی صاحب سے مذاق میں ایک بات کہی کہ آپ امیر المومنین فی اسکول ہے، اسکول کے معاملے میں آپ ہمارے امیر المومنین ہیں۔ اور میں بلا تصنع ایک بات کہتا ہوں کہ ہم نے اسکولنگ کو ان سے سیکھا اور سیکھ رہے ہیں۔ اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ، اپنی مذہبی روایات اور اپنی تہذیب کے ساتھ، اسلام اور شریعت کے ساتھ بھی یہ ساری چیزیں متصور ہیں، تصور میں ہو سکتی ہیں۔ مفتی صاحب کی آپ کی اپنی اسکول بھی ہے، یہ آپ کا ادارے کا، آپ کا مدرسے کا یہ پروگرام تھا، ورنہ آپ اسکول بھی چلا رہے ہیں، اور انہیں سے سیکھ کر ہم بھی اسکول کا ہم نے بھی کام شروع کیا۔ بس میں لمبی بات نہ کرتے ہوئے آپ سے گزارش صرف یہ کروں گا کہ اس طرح کے جو ادارے ہیں، خاص کر اس وقت ملک میں جو خوف و ہراس اور مایوسی کا جو عالم ہے،
हमारी तहजीब, हमारा कल्चर, हमारी रिवायत, हमारी पहचान छीनने की जो कोशिशें हो रही है एजुकेशन के नाम से और दूसरे मुख्तलिफ जो हमले होते हैं, मकसद जो है हमारी पहचान हमसे छीन ली जाए, हमारी रिवायत, हमारा कल्चर हमको जहनी तौर पर, फिक्री तौर पर, मजहबी तौर पर, इबादतों के तौर पर हर एतबार से हमें मुर्तद बनाने की जो साजिश हो रही, ऐसे वक्त में इस तरह के इदारे जो आपके तशख़्ख़ुस, आपकी पहचान को बाकी रखते हुए, देखिए आपने देखा छोटे छोटे बच्चे माशाअल्लाह तहजीब भी है, शरई लिबास भी हैं और शाइस्तगी भी हैं, और उसके साथ दुनिया भर के उलूम और फ़नून। मैं कहता हूँ ऐसी कौम के, जिस कौम के इतने छोटे छोटे बच्चों के पास अपनी मजहबी रिवायत का इतना ज़्यादा वरसा हो, इतना ज़्यादा असासा हो। आपने देखा, मैं आपसे क्या बात करता हूँ, दुनिया भर की सारी चीज़ें, कुरान और हदीस और तहजीब और पर्दा और पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें एक बेहतरीन अंदाज में आपके सामने पेश करके गए। जिस कौम की बुनियाद इतनी मजबूत हो, जिनके बच्चों के पास अपनी मजहब की रिवायत और अपने उलूम व फ़नून का इतना ज़्यादा सरमाया हो, वो कौम कभी मायूस और नाउमीद नहीं हो सकती, वो कौम दुनिया से कभी नहीं मिट सकती। बस ज़रूरत इस बात की है कि हमारी इस तहजीब और हमारे अखलाक, हमारी रिवायत, हमारे कल्चर की रियायत के साथ साथ जो शोबे हैं, चाहे स्कूल है, दीनियात तो इदारे तो मदरसे तो हैं, स्कूलों के अंदर भी जहाँ ये कोशिश हो रही उनकी कदर करनी चाहिए। ख़ासकर आप चूँकि इस मदरसे का प्रोग्राम है, इसलिए आपके यहाँ शहर में हज़रत मुफ्ती साहब का जो इदारा है, इसी तरह जो भी इदारा है जहाँ हमारे बच्चों की तालीम, तरबियत, रिवायत, ये असल में आपके बच्चों को तैयार करवा रहे हैं। मैं एक आखिरी बात कहकर बात ख़त्म कर, इस वक्त जिस तरह के हालात से हम गुजर रहे हैं, हमारे पास एक मौका है प्रिपरेशन का, तैयारी का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर से पहले जो वक्त मिला था आपको, मक्की ज़िंदगी का जो 13 साल का जो दौर रहा, मदनी ज़िंदगी में भी तकरीबन 2 साल के करीब वो वक्त रहा जिसमें गज़वात वगैरह नहीं हुए थे। उस वक्त को आपने कितना इस्तेमाल किया, मैं उसकी एक मिसाल देकर मैं बात ख़त्म कर दूँ। ये मौका है मदारिस के ज़रिए, मकातिब के ज़रिए, हमारी अपनी स्कूलों के ज़रिए से अपने बच्चों को तैयार करने का। हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक बड़ी मुसीबत ये है, आज छोटी छोटी बातों पर और छोटे छोटे वाक़यात और हालात पर हम बौखला जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं, खौफ हरास और मायूसी का शिकार हो जाते हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि हम कभी भी ज़हनी तौर पर इस तरह के हालात के लिए तैयार नहीं थे कि इस मुल्क में इस तरह आनन फानन, इस तरह के नाखुशगवार हालात, हमारी तवक्कुआत के खिलाफ, हमारी सोच के खिलाफ इस तरह के हालात भी बन सकते हैं। देखिए, अल्लाह के रसूल ने गज़वा तो बहुत बाद में, उसके पहले ज़हनी तौर पर कितना तैयार रखा था हमारे नस्लों को और बच्चों की। उसकी एक मिसाल देकर मैं बात ख़त्म कर दूँगा। बदर से वापसी के मौके पर मैं हर जगह ये वाक़या दोहराता हूँ, बुखारी शरीफ वगैरह के अंदर मैंने हज़रत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकात उनकी ज़बानी पूरा तफसीली वाक़या सुना था। मुझे पूरी रिवायत याद नहीं है, लेकिन जो लब्बे लुबाब जो मैंने सुना था मैं आपको बतला रहा हूँ। मदीना मुनव्वरा में जब सहाबाए किराम की और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी हुई, चूँकि बदर के ऊपर दुनिया की निगाहें थी, बल्कि मैं एक बात कहा करता हूँ कि बदर के बाद लोगों ने इस्लाम को सीरियस लिया। इस्लाम का जो नोटिस लिया है दुनिया की कौमों ने और अरब और उसके अतराफ के खित्तों ने, वो बदर के बाद से लिया है। दुनिया की निगाह में बहुत बड़ी जंग थी, चाहे बेसरो सामानी में लड़ी गई, कम असबाब और कम मायगी के साथ लड़ी गई, लेकिन एक बड़ी जंग थी, इसलिए लोगों की निगाहें थी। मदीना मुनव्वरा में जब लोग दाखिल होने लगे, कुछ अंसार के छोटे छोटे बच्चे भी शरीक हो गए थे, हम तमाम जानते हैं। शोहदा में भी छोटे बच्चे थे, उमर इब्न अबी वक्कास 16 साल से कम उम्र थी। तो कुछ छोटे छोटे बच्चे जो बदर से वापस हो रहे थे, अपना वही शरारत वाला अंदाज, बेफिक्री वाला अंदाज, मस्ती वाला अंदाज,
میں بھی یہاں پروگرام چل رہا تھا, کچھ بچوں کو دیکھ رہا تھا, وہ مستی شرارت کر رہے تھے, مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا, واللہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. ان کو نیچرلی طور پر ان کا گروتھ ہونا ضروری ہے. اللہ کے رسول نے بھی اس معاملے میں صحابہ کے بچوں کی بڑی رعایت کی. ہم ایک واقعہ اکثر سیرت طیبہ میں پڑھتے ہیں کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے اور حضرت حسین حضرت حسن آپ کی پیٹھ کے اوپر گردن پر بیٹھ جاتے. کیا تھا؟ مستی ہی تھی نا, اللہ کے رسول رعایت کرتے تھے. بہرحال تو انصار مدینہ کے کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ایک بے فکری والا انداز, بچپنے والا انداز, مستی والا انداز, اس انداز سے مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. کچھ لوگوں نے پوچھا وہی کیسی جنگ کیسی رہی, کیا ہوا؟ قربان گئے اللہ کے رسول کی تعلیم اور تربیت پر. وہ چھوٹے بچے یوں کہہ رہے کوئی لڑائی تھی, ہو ذہنی طور پر اتنا پریپیئر اور تیار کیا تھا, وقت کو ضائع نہیں کیا. ہندوستان کے مسلمانوں کی ہماری ضرورت ہے, یہ ہمارا جو فیوچر اور مستقبل ہے. حالات تشویشناک ضرور ہو سکتے ہیں لیکن مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں. میں نے جیسا پھر کہہ رہا ہوں کہ جس قوم کی بنیاد اتنی مضبوط ہو کہ ان کے پاس دنیا بھر کے علوم و فنون ہے اور اسٹیج پر آ کر اس کا اظہار کر سکتے, اتنا اس کے اندر جرأت ہے, وہ کبھی مایوس نا امید اور مٹنے کے لیے نہیں ہوتی. یہ ضرورت اس بات کی ہے. بس یہ جو وقت ملا ہے ابھی بھی اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور ہمارے بچوں کی, ہماری نسلوں کی, ہماری ذہنی تربیت کے لیے اور ذہنی استعداد اور تیاری اور پریپیرنگ کے لیے جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں, میں حضرت مفتی صاحب کو بہت بہت جزاکم اللہ کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں سے اہل بھاؤ نگر کو اور ہم تمام کو, اہل گجرات کو اور پورے ہندوستان کو اور ملک و ملت کو آپ کی صلاحیتوں سے بہرور ہونے کی سعادت عطا فرمائے, اس سے فائدہ اٹھانے کی سعادت عطا فرمائے. اور آپ کی جو ٹیم ہے ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں. بہت سارا آپ لوگوں نے انعام دیا, اتنا انعام دیا, میں دل میں یہ سوچتا تھا کہ بجائے مہمان کے مجھے طالب علم اور ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بلوایا جاتا تو انعام میں کچھ حصہ مجھے بھی مل جاتا. بہرحال میں بار بار بھاؤ نگر آیا ہوں, یہاں سے اپنی محبتیں لے کر گیا ہوں, دعائیں لے کر گیا ہوں, اور رہائی کے بعد بھی شروع ہی میں نے یہاں سفر کیا, دعاؤں کے ساتھ گانٹھیے بھی لے کر گیا ہوں. بہرحال دوستوں میں بات ختم کر رہا ہوں, وقت زیادہ ہو گیا ہے. اور پھر آخر میں تاکید کے ساتھ کہ اس طرح کے جو ادارے, ہم اس ملک میں ہمارے خلاف جو ماحول اور حالات ہیں, بوکھلاہٹ سے, مایوسی سے, نا امیدی سے ان حالات کو سازگار اور درست نہیں کر سکتے. حالات کو سازگار کرنا ہے, درست کرنا ہے, اپنے حق میں بنانا ہے, اپنی فیور میں بنانا ہے. تو دوستو اپنے روایات کے اوپر, اپنے کلچر کے اوپر, اپنی تعلیمات کے اوپر, اسلام اور اپنے عقائد کے اوپر مضبوطی کس کے ساتھ جمتے ہوئے ہی ان حالات کا مقابلہ کر سکتے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی آخری بات کہہ کر میں بات ختم کر دیتا ہوں. سن 47 کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جو خدمات انجام دی ہے, ہندوستان کے مسلمان ہم ان کے مرہون منت ہیں. الحمدللہ جس وقت ملک میں خوف و ہراس کا ماحول تھا, لوگ ملک چھوڑ کر بھاگ رہے تھے, تقسیم ہو گیا تھا ملک, بہت جامع اور تاریخی ان کی ایک تقریر ہوئی تھی. ان کی تقریر کے ایک ایک جملے کو میں آب حیات کہتا ہوں. اس میں کئی تاریخی جملے انہوں نے استعمال کیے. ایک جملہ اس میں یہ استعمال کیا تھا کہ اس وقت اس ملک میں ہماری تعداد 10 کروڑ ہے. اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. پھر مولانا یہ کہتے ہیں 10 کروڑ نہیں, میں کہتا ہوں 10 لاکھ ہو, اور وہ طے کر لیں کہ ہم جینے کے لیے ہیں, مرنے کے لیے نہیں ہے, تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں مار سکتی. اور دوسری جو بات کہی تھی وہ میں کہہ کر بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں. مولانا نے کہا کہ الحمدللہ میں ہندوستانی ہوں اور الحمدللہ میں مسلمان ہوں. اسلام کی تعلیم, اسلام کی تہذیب, اسلام کے علوم و فنون میرا سرمایہ ہے, میرا ورثہ ہے. کسی صورت میں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا. میں اس کو چھوڑ دوں اور میرے حالات درست کر لوں, نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم تمام کو اسلام میں اور اسلامیات میں یقین اور کامیابی اور خود اعتمادی نصیب فرمائے. اور اس طرح کے جو ادارے ہیں, آپ لوگوں نے جو انعام دیا, جو تعاون کیا اور سالانہ کرتے رہتے ہیں, آپ تمام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ان اداروں کی
اور آپ کے شہر میں جو ہیرے ہیں گراں قدر جو موتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا